This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ کے بڑے مداح تھے. یہ آپ کا اپنا بھی کریکٹر ہوتا ہے کہ جب کسی کوئی بندہ عروج پہ نہ ہو تو آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ کیسا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میڈیا کے استاد ہیں. اسلامی دنیا کے حوالے سے ہم بات کریں، پاکستان کے جو بچے ہیں بہت ڈومینیٹنگ ہے. ایک جنگ جو ہے ہمارے فوجیوں نے جیتی ہے، ایک ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی جیتی ہے. صحافی تو بڑا آزاد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑے آزاد ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ورکنگ کنڈیشنز ہیں یہاں پہ یہ تو بڑی بری ہیں. یہاں تو کسی وقت بھی آپ کو وہ نکال دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ سوشل میڈیا کو ایٹم بم کہتے ہیں. جھوٹ جو ہے سیکنڈز میں پھیل جاتا ہے اور سچ جو ہے اس کو جوتے باندھتے ہوئے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہماری آج کی مہمان شخصیت سابقہ ڈائریکٹر جنرل DGPR ہیں، صحافت کے استاد ہیں، سیاست پر اور پاکستانی میڈیا کے اوپر بہت گہری نظر ہے، صاحب کتاب مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، اور میری مراد ہے جناب محمد اسلم ڈوگر صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے، اور ہم تو بڑے عرصے سے چاہ رہے تھے کہ آپ تشریف لاتے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. اپنے پیغام جو ٹی وی ہے اللہ کا اور جو میسیج ہے وہ بڑے جدید طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے افیکٹو طریقے سے آپ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ پاکستانیت جو ہے اس کو بھی فروغ دے رہے ہیں، اور پھر یہاں سے یعنی ایک خیر کا گھر آپ نے اس کو بنا دیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا، چونکہ یہ ہمارا پروفائل انٹرویو ہوتا ہے، تو بچپن کہاں گزرا، آغاز کیسے ہوا، پھر صحافت کی طرف کیسے، یہ بات پہلے آغاز کہاں سے ہوا، تعلیم کیسے حاصل؟ میں جی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کوئی 1961 سال بعد اچھا ٹھیک ہے. فیصل آباد میں پیدا ہوا. پھر وہ فیصل آباد شہر میں پیدا ہوا، پھر وہاں اس کی ایک تحصیل ہے چھوٹی سی سمندری، وہاں چلا گیا. اب تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے تو وہاں پہ پھر میں نے پرائمری کیا، مڈل کیا، میٹرک کیا، حتیٰ کہ FSC وہاں سے بھی کی. اور اس کے بعد پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ لاہور آ گئے. لاہور میں اچھا یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ کتابیں پڑھنے کا، اس چیزوں کا، اس طرح کا بڑا شوق تھا. تو میں نے ایسے ہی اس زمانے میں ایک کوئز کے پروگرامز بڑے ہوتے تھے، تو میں نے ایک کتاب لکھ دی. میرا خیال تھا کہ کیوں تو چھپے گی. یہاں سید قاسم محمود صاحب ہوتے تھے، بڑا معتبر نام ہے ہمارے ادب میں، علم میں. میں نے انہیں بھجوا دی تو وہ یعنی کتاب انہوں نے چھاپ دی، بڑی اس کے تعریف کے ساتھ چھاپ دی. اور پھر جب میں ملنے گیا تو حیران بڑے ہوئے، کیونکہ اس وقت میں نے میٹرک ہی کیا ہوا تھا. تو وہ بس یہ ایک وجہ بن گئی. پھر اس زمانے میں پھر آرٹیکل لکھنا شروع کر دیے، اس طرح کی چیزیں. تو ایک ذوق تو یہ تھا. سر آپ جب یعنی میٹرک کے بعد جب لاہور آئے تو کہاں داخلہ لیا؟ میں یہ ہے کہ میٹرک کے بعد نہیں آیا، FSC کے بعد آیا. FSC کے بعد اس زمانے میں 2 ہی کام ہوتے تھے کہ لوگ بندہ یا انجینئر بنتا تھا یا ڈاکٹر بنتا تھا. تو میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، تو کوئی نمبر تھوڑے سے کم آئے تو پھر یہاں پہ پھر وہ میں سمجھتا ہوں جو بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وقت پہ آپ کو چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. میں نے یہاں پہ گورنمنٹ کالج میں BSc جو ہے وہ اس میں ایڈمیشن لے لیا. 2 سال پڑھا. پھر جب امتحان دینے کی باری آئی، اچھا درمیان میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ مجھے اپنے سارے ٹیوشنیں پڑھانی پڑتی تھی، لکھنا پڑتا تھا. درمیان میں شامی صاحب سے ایک رابطہ ہو گیا. شامی صاحب نے مجھے قومی ڈائجسٹ کا جو ہے وہ ایڈیٹر ہی بنا دیا. یعنی اپنی گریجویشن میں ہی آپ نے لکھنا کرنا شروع کر دیا؟ میں نے اس میں کرنا شروع کر دیا. تو وہ پھر جب میں نے وہ ایگزام دیا، BSc کا ایگزام دیا تو گورنمنٹ کالج سے، تو وہ ہوا یہ کہ اس میں وہ ایک پیپر جو پریکٹیکل ہے وہ رہ گیا. جب پریکٹیکل رہ گیا تو میں نے سوچا کہ یار نہیں اب نہیں پڑھنا. بلکہ اس زمانے میں ایک دماغ تھوڑا سا خراب تھا کہ آرٹیکل ترجمے چھپتے تھے کراچی کے ڈائجسٹ میں. ہم نے کہا یار اس کے پڑھے لکھے بغیر ہی ہم نے کچھ کرنا ہے. تو شامی صاحب بھی پھر موقع بھی ملتا تھا بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا، ان کے انٹرویوز کرنے کا. تو یہ عمر وہ ہوتی ہے جس میں پھر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ پڑھائی تو چھوٹی سی چیز ہے، اب تو میں بڑا بندہ ہو گیا ہوں. تو کیونکہ جہالت جو ہے وہ یقین دلاتی ہے. یہ تو آپ کو علم ہے نا، وہی آپ کو بے یقینی میں مبتلا کرتا ہے. خیر وہ پھر کرتے رہے، انٹرویوز کرتے رہے. تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے آج کل شکاگو میں ہیں، شاعر ہیں، پروفیسر اقبال نواز صاحب. انہوں نے کہا یار نہیں ڈگری لینی چاہیے. بلکہ ایک دن ایسے کیا کہ انہوں نے فارم لے کے آ گئے. انہوں نے فارم فل کیے اور وہ پیسے ویسے ہم نے دیے، وہ جمع کروا دیے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے. اچھا اب وہ چلے گی، میں بھی بھول گیا، وہ بھی بھول گیا کہ ہم نے کوئی بھجوایا تھا. ایک دن ایک لفافہ آیا، اس کو کھولا تو اس میں وہ رول نمبر سلپ تھی اور ایک پوری ڈیٹ شیٹ تھی. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ علیحدہ پوری ڈیٹ شیٹ ہی آ جاتی تھی. اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اقبال نواز صاحب کو ڈھونڈا
وہ گجر خان میں کہیں پڑھاتے تھے, ان سے فون پہ رابطہ کیا, نہیں ہوا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں کوئی 2 سبجیکٹس کے مطلب کچھ باقی سبجیکٹس کا تو کچھ پتہ تھا, 1 یا 2 سبجیکٹس کے متعلق شبہ تھا یہ پاس ہیں کہ نہیں کہ کون سے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں پتا تھا, یہ نہیں پتا کہ امتحان جو ہے وہ کس میں دینا ہے, کیونکہ وہ ایسے جب بیٹھے بیٹھے لکھا وہ لکھتے رہے, جیسے نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہی لکھ دیا تھا. ہم بھی کوئی ایسے سیریس نہیں ہوتے تھے. تو وہ اب بڑا ڈھونڈا ڈانڈا کہ یار کیا کریں گے, پیپر کس میں دینا ہے, ہفتے بعد پیپر ہے, دینا کس میں ہے یہ نہیں کچھ پتا. خیر وہ جرنلسٹ تھے, گھومتے پھرتے تھے. ہم نے کہا یار جن لوگوں نے یہ بھیجی ہے ان کے پاس چلے جائیں. جی اب اولڈ کیمپس میں آ گئے. اولڈ کیمپس میں آ کے میں نے اس صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے بتایا کہ میں ایسے قومی ڈیسک کا ایڈیٹر ہوں. ظاہر ہے وہ پھر اپنا بڑا ایک ہوتا ہے کانفیڈنس, تو اس زمانے میں شامی صاحب نے بہت دے دیا نا. تو میرا پرابلم یہ ہے. تو مجھے کہنے لگے جی آپ بیٹھیں. بٹھا کے اس نے 2-4 بندے اکٹھے کر لیے. اس نے کہا جی مجھے کوئی 20 سال ہو گئے نوکری کرتے, یہ بندے بڑے پرابلم لے کے آتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ پرابلم لے کے آیا کہ اس نے 1 ہفتے بعد امتحان دینا, اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ دینا کون سے مضمون میں ہے. اچھا وہ خیر اس میں پھر ہوا یہ کہ خیر وہ چائے وائے بھی انہوں نے پلائی, جس طریقے سے تھوڑی بےزتی کر سکتے تھے وہ بھی کی, لیکن پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے اس میں دینا ہے. اچھا وہ پھر میں ایسے کرتا تھا, میرے پاس اس وقت ایک اسکوٹر ہوتا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. میں انارکلی جاتا تھا, کتاب خریدتا تھا, وہ پڑھتا تھا اور پیپر دیتا تھا. اس کے بعد انارکلی جاتا تھا, وہ کتاب بیچتا تھا, اس میں پیسے ڈلتے تھے, اگلی کتاب خریدتا تھا, اور اس کے بعد وہ ہے کہ یوں پیپر ہو گئے, لیکن ہو گئے. اور یہ بی اے کے پیپر تھے, یہ بی اے کے پیپر تھے. اچھا اب جب پیپر ہو گئے تو بھول بھال کہہ کہ یار ہو گئے پیپر, ہو گئے, کوئی اتنا بڑا. اچھا اس میں بات یہ تھی کہ اس وقت تک نا اللہ کا یہ ایک فضل تھا کہ اردو میں بہت اچھی لکھ لیتا تھا. انگریزی جو تھی وہ میں نے کراچی کے ڈائجسٹوں میں چیزیں, وہ پیپر دینے میں بھی ہیلپ کرتی. تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی اتنی کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ آپ صرف میں نے پڑھنا ہوتا تھا تو اس کو لکھنے میں تو کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تھا. باہر رزلٹ آیا تو اپنا وہ اس میں یعنی سیکنڈ ڈویژن آ گئی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا پہلے تو میں اپنے اس میں ٹاپ ہی کیا تھا, مڈل میں بھی, میٹرک میں بھی, ایف ایس سی میں بھی اچھے نمبر تھے, لیکن یہ سیکنڈ ڈویژن تھی. تو ایسے ہی چلتا رہا مسئلہ. ایک دفعہ ہمارے ڈاکٹر شفیق لندری صاحب ہیں, میرے استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, زندہ رکھے, سلامت رکھے. وہ آئے, انہوں نے کہا یار داخلہ لے لو تم میتھس کام میں. اس میں ہمارے بھی استاد ہیں. ہاں وہ خیر میں کامیڈیسٹ میں تھا, ہم کام وام کرتے رہتے تھے. تو میں نے کہا کہ یار کیا لینا ہے. میں اسی وقت بھی اسی میں تھا کہ یار یہ شورش کشمیری اتنا بڑا جرنلسٹ بن گیا. اس وقت اس سے نیچے تو ہم نہیں نا سوچتے تھے. تو وہ خیر ان کا نہیں, آپ لے لیں, یہ بڑا ضروری ہے, داخلہ لے لیا. اچھا داخلہ وہ جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی اس وقت زمانے میں اچھی ہوتی تھی, تو وہ پڑھاتے بھی تھے, استاد بھی اچھے تھے, بڑے وارث میر صاحب, ڈاکٹر مسکین ایجادی صاحب, ڈاکٹر مہدی صاحب, بڑے بڑے نام تھے اور بڑے پڑھاتے تھے. لیکن سچی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ آپ کو ایک طرح سے اون کرتے تھے سارے ٹیچر, آپ کے جیسے سرپرست ہوتے تھے, بزرگ ہوتے تھے, اور وہ آپ کی گرومنگ جو ہے ان کے ساتھ جو ہوتی تھی نا وہ بہت اچھا. لیکن اس زمانے میں ایک بڑا اچھا ایک رواج تھا. رواج یہ ہوتا تھا کہ 10 مہینے آپ نے جانا ہے, ٹیچروں سے گپ لگانی ہے, چائے پینی ہے, اور 11ویں مہینے آپ نے لڑکیوں سے اس طرح اچھے تعلقات رکھنے ہیں. آپ نے 11ویں مہینے نوٹس اکٹھے کرنے ہیں, 12ویں مہینے امتحان دے دینا ہے. تو ایسے آپ دیتے تو اینول سسٹم ہوتا تھا, ایسے کرتے تھے تو فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی. جو لوگ 12ویں مہینے ہی وہ سب کچھ کرتے تھے ان کی سیکنڈ آتی تھی. بالکل. تو ہم نے وہ 11ویں مہینے یہ فارمولہ کسی نے شروع میں سمجھا دیا, تو ہم نے وہ پھر وہ ہماری آ گئی, وہ فرسٹ ڈویژن آ گئی. پھر خیر اس دوران یہ کہ کامیڈیسٹ کے ساتھ تھا میں, اس میں پھر میں سب جو بڑے بڑے اس زمانے کے بڑے لیڈر ہیں میں نے ان کے انٹرویوز کیے. جس میں سن گیا, جی ایم سید کا انٹرویو کیا, پروفیسر غفور صاحب کا انٹرویو کیا, مراج خالد صاحب, حنیف رامے صاحب, اینڈ بہت سے لوگ بڑے لوگ تھے. ان لوگوں سے اچھا پھر یہ کہ بڑا رابطہ بھی تھا. جب آپ ان لوگوں سے ملے تو آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور صحافی کی ساتھ ایک اچھا ہوتا ہے کہ وہ آپ جا کے یعنی آپ کسی سے بھی کوئی بات کر سکتے ہیں, اور بدتمیزی بھی آپ تھوڑی سی سمجھ رہے ہیں کر ہی سکتے ہیں. لوگ کروا بھی لیتے ہیں کہ جی خبر اس نے اچھی لگانی ہے تو چلو کوئی بات نہیں. تو ایک یہ میرا خیال ٹیچر یہ بھی بتانا چاہیے ٹیچرز کو کہ یہ اس میں الجھنا نہیں چاہیے. خیر کو قسمت کی بات ہوتی ہے کہ وہ پھر میس کام ہو گیا. اسی وقت وہ پوسٹیں آئیں یہاں پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی,
وہ پھر میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. پھر وہاں پہ خیر ہم جو ہے وہ کرتے رہے, پڑھتے. سر سوال میرا یہ ہے کہ جب بندہ صحافی ہوتا ہے نا, تو صحافی تو بڑا آزاد ہوتا ہے, اور وہ مطلب اپنی جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سیاستدانوں سے بات کرتا ہے اور بڑے رخ انداز میں بات کر لیتا ہے. ملازمت جو ہوتی ہے جی حضوری ہوتی ہے, بڑا آپ نے مطلب باس کے سامنے بڑا آپ نے کرنا ہوتا ہے, تو یہ بڑا ایک فرق ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ کیسے کیا شامی صاحب کو جب میں نے یہ کہا نا تو کہ میں وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کر رہا ہوں, تو مجھے ابھی تک یاد ہے, تو وہ کہنے لگے, انہوں نے شعر پڑھا, انہوں نے کہا اس رزق سے موت اچھی جیسے رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تمہارا بڑا اسکوپ ہے, تم اس میں دیکھ لو. میں نے کہا سر نہیں, میں اس میں نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کے پیچھے ایک وجہ تھی جی کہ میں کیوں گورنمنٹ جاب میں گیا. جی جی وجہ یہ تھی کہ میں ایک زمانے میں یہاں لاہور میں جو اخبار ہوتے تھے, ان کے جو نیوز روم ہوتے تھے وہ اوپر والی منزل پہ ہوتے تھے, نیچے والی منزل پہ بزنس آفس ہوتے ہیں. یہاں لاہور کا ایک بہت بڑے اخبار کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا یہ جو ہے نا کہ ٹرمینیشن لیٹر دینے کا رواج یہ جنگ نے آ کے ڈالا. اس سے پہلے ٹرمینیشن لیٹر نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیچے وہ سیڑھیوں سے روک دیتے تھے کہ آپ چلے جائیں. میں ایک دفعہ گیا ایک بڑے اخبار کے دفتر میں, تو میں نے دیکھا کہ وہاں کی بڑی معزز رپورٹر جو ہے وہ بیٹھی رو رہی ہے. اچھا میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی خان صاحب ہوتے ہیں, جو خان صاحب ہوتے تھے جو چوکیدار ہوتے تھے, تو جس کو حکم ہوتا تھا کہ تم نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی تو اس کو وہیں روک دیتے تھے. تو وہ پھر اس کے بعد وہ جا کے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے ویسے, وہ بیٹھی رو رہی تھی, وہ بڑی دلیر خاتون ہے. میں نے اس کو روتے دیکھا, پتہ کیا, میں نے کہا یار یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے باقی تو ہم کہتے ہیں بڑے آزاد ہیں, لیکن یہ جو ہمارے ورکنگ کنڈیشنز ہیں یہاں پہ یہ تو بڑی بری ہیں. یہاں تو کسی وقت بھی آپ کو وہ نکال دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنے دیتے. اچھا جب یہ اصل میں یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار کہ یہاں جاب سیکورٹی نہیں ہے. نہیں چلو جاب سے بھی آپ کو نکال دیں, لیکن بڑے برے طریقے سے نکالتے ہیں. یعنی جو ساری دنیا کو لوگ بتاتے ہیں نا کہ عزت ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, وہ بےزتی کرنے کے بھی اتنے زبردست طریقے نکالتے ہیں کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ مطلب کہیں بھی کوئی نکلتا ہوگا تو وہ یہ تو نہیں کرتا ہوگا کہ گیٹ بھی روک دے کہ بھی تو نہیں جا سکتا. اتنا وقت ساتھ گزرا ہے, آپ نے کام کیا, آپ کے کلیگ ہیں, دوسرے لوگ ہیں. لیکن پھر جب جنگ آیا, پھر دوسرے اخبار آئے, پھر یہاں پہ آیا, تو پھر یہ سلسلہ بنا, تبدیل ہوا. لیکن ایک زمانے تک تو یہ سیڑھیاں چڑھنے والا مسئلہ تھا. یعنی ایک ٹرم تھی کہ فلاں بندے کو سیڑھیاں چڑھنے سے روک دیا گیا ہے. یہ لاہور میں یہ 1980s کے آغاز میں مڈ تک یہ ایک صورتحال یہی رہی اخبار نویسی کی. سر وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب اور اس کے بعد DGPR ڈائریکٹر جنرل DGPR کا سفر کیسے تھا وہ؟ اچھا یہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے آپ سرکاری نوکری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ شادی کر لیتے ہیں نا تو شادی چلتی رہتی ہے اور بچے ہوتے رہتے ہیں, اور پھر اس کے بچوں کو بھی نکاح ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ آپ ایک دفعہ وقت آتا ہے اب دادا کے عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اسی طرح سے سرکاری نوکری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری نوکری جو ہے نا, سچی بات ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جی روکتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ڈمکاں کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ کہ میں نے اس کے دوران PhD کی, میں نے یہاں یونیورسٹیز میں پڑھایا, میں نے بہت کتابیں لکھیں, میں نے اور بے شمار کام کیے جو ظاہر ہے میرے جاب کو متاثر تو نہیں کرتے تھے, لیکن یہ کوئی ایسا کوئی شکنجے میں نہیں تھے. بلکہ میں نے تو دیکھا کہ اخبار کی نسبت, صحافت کی نسبت آپ کو وہاں زیادہ آزادی ہے. نوکری میں ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی آزادی ہے کہ 2 کام اگر بندہ نہ کرے تو کوئی خطرہ نہیں. پہلا کام یہ ہے کہ استعفیٰ لکھ کے نہ دے. جو بندہ استعفیٰ لکھ کے دے گا نا, کیونکہ پھر جو آپ کا سپروائزر ہے یا آپ کا جو افسر ہے اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کو نکال دے. ہمارے اس زمانے میں ایک صاحب تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا ایک ادارے میں, یہی بات ہم نے وہاں سے سیکھی کہ انہوں نے کہا جی میں بطور احتجاج جو ہے استعفیٰ دیتا ہوں. تو جو ان کے جسٹس تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کر رہا ہوں, مجاہد لاہوری صاحب ہیں, بات بھی نام بھی بتا دیتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا, وہ سارے میرے خیال فوت ہو چکے ہیں اب. تو وہ انہوں نے کہا جسٹس صاحب کا رویہ کچھ ایسا تھا, انہوں نے کہا جی میں بطور احتجاج استعفیٰ دیتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں احتجاج مسترد کرتا ہوں, استعفیٰ منظور کرتا ہوں. اچھا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پھر 5 سال وہ نوکریاں عدالتوں میں جاتے رہے اور پھر بحال ہوئے. تو اب سے ہم نے سیکھا کہ یار ایک تو استعفیٰ لکھ کے نہیں دینا, کیونکہ اگر انہوں نے آپ کو نکالنا ہے نا تو اس کے لیے انہیں بڑا پنگا لینا, وہ لمبا ہے. تو جس نے آپ کو نکالنا اس کو سیاپا تو پڑے نا. اور دوسرا یار باقی یہ ہے کہ کوئی جھگڑا وگڑا ہو جاتا ہے, تھپڑ نہیں مارنا.
افسر کو تھپڑ مارا جائے پھر سیریس مسئلہ. باقی میرا خیال ہے کہ سرکاری نوکریاں پاکستان میں اتنی ہیں کہ اس میں اگر آپ کام کریں آپ کی عزت بھی ہوتی ہے, چیزیں کریں آپ کی ہوتی ہے, لیکن ویسے ناشکری والی بات تو جو ہے وہ تو پھر اس ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نا سفارش کے جو حق میں نہیں ہیں, تو جاب لیتے وقت یا کوئی بعد میں لوگ آپ سے پاس جاب لینے آتے تھے, تو اس سفارش کے حوالے سے جو آپ کا رویہ ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ آپ نے غلط سنا ہے. میرا خیال ہے کہ میرے پاس زندگی بھر ایک بہت بڑی سفارش رہی, اور میں اس سفارش پہ میں نے سب سے زیادہ لائق کیا. وہ مجھے میری ماں کی سفارش تھی. ماشاء اللہ. وہ میری ماں جو ہے اس کی جو دعا تھی, وہ تہجد کے وقت دعا کرتی تھی. ابھی بھی میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ چیزیں کیسے ہو گئیں. آپ یقین کریں کہ میرے جو دفتر میں کولیگ تھے, جو دوسرے لوگ تھے, وہ بہت بڑے انٹیلیجنٹ تھے, محنتی بھی تھے, سمجھدار بھی تھے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں میرے اوپر اللہ کا بہت کرم و فضل رہا, اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ میری ماں کی دعاؤں کو ہے. کہ میری ماں جو ہے وہ بڑی مطلب میں کروں گا بات, بالکل ان پڑھ خاتون تھی. ایک تو ہماری فیملی میں وہ پہلے ہم لوگ تھے کہ جنہوں نے پڑھا. میرے بھائی جو ہے اس نے وکالت کی, میں نے بھی بعد میں پڑھا. وہ انہوں نے اس میں بڑا اس نے ایفرٹ اس خاتون نے کی. کہ دوسرا یہ تھا کہ وہ اس میں ٹالرنس بڑی تھی, کئی معاف کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ بہت زیادہ تھی. مطلب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے, انہوں نے دوسری شادی کی, اور ہم نے بڑا جو اپنی ہماری والدہ تھی اور دوسری, اس سے ذرا ہم نے تھوڑا سا مشکل وقت ہم نے گزارا. اس میں ہماری بھی غلطیاں ہوں گی. وہ اچھی خاتون تھی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ایک وقت آیا کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں فوت ہو گئے. تو ہماری والدہ نے ہمیں کہا کہ دیکھو بیٹے, بات یہ ہے کہ اس خاتون کی وجہ سے نا ہم نے بڑا برا وقت گزارا ہے, لیکن اب یہ خاتون ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے. اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا نا, تو تم بھی کسی طرح اس دروازوں پہ کھڑے ہو گئے. اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. ہم نے کوشش کی کہ اس کو وہی مرتبہ دیں, اور اس میں سب سے آگے ہماری والدہ تھی. اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے خاص طور پر اس موقع. اچھا, وہ پھر میں سمجھ تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر میں ایسے بات ہو رہی ہے تو چونکہ کئی اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی میری بیوی, ہم دو بھائی تھے, تو میری جو بیوی ہے یا میرے بھائی کی بیوی ہے, تو میری والدہ ہمیشہ مطلب میری بیوی کے ساتھ تھی. یعنی کبھی کوئی میری بیوی نے کوئی شکایت کی تو انہوں بات کی, تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا صحیح. اس نے کہا نہیں میری بہو صحیح ہے, میرا بیٹا غلط ہے. اچھا, جب میرے ساتھ یہ ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے بات کا ناراض بھی ہونا کہ اماں جی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بات غلط ہے. اس نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میرے بھائی کے ساتھ بھی ہونے لگا, پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری ماں کی اسٹریٹجی ہے, پالیسی ہے. اور وہ بڑی دانش کی بات تھی کہ بیٹوں نے تو ماں کو کیا چھوڑنا ہے, لیکن اگر بہو یہ محسوس کرے کہ وہ تنہا ہے تو پھر اس کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا. وہ اس گھر میں نہیں رہتی. پھر وہ میرے اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میری بیوی ہے تو اس کے اور میرے اوپر بڑے احسان ہیں. ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے میری ماں کی بہت خدمت کی, اور میں اس کا یہ احسان نہیں دے سکتا. ماشاء اللہ. آپ ڈی جی پی آر بن گئے, اس کے بعد پھر آپ یہ بتائیں کہ کالم کا آغاز کا کالم جو ہے نا, میں نے وہ میں اکاڑا میں ہی تھا اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1990 کے قریب میں نے اس کو شروع کر دیا, اور یہ پھر چلتا رہا. یہ پولیٹیکل بھی تھا, کبھی کوئی ایسا دقت نہیں ہوئی. میرا آغاز کس اخبار سے کیا تھا؟ آغاز میں نے کیا تھا زندگی سے, پھر یہ نوائے وقت میں چھپا, پھر جنگ میں چھپا, پھر زندگی میں پاکستان میں چھپتا رہا. تو اس طرح سے ہے. شامی صاحب سے میں نے ایک چیز سیکھی تھی کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو, آپ کو لکھنا آنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان سے. ایک اور بھی چیز میں نے سیکھی تھی کہ جو بھی شخص ہے آپ کا نظریاتی اختلاف ہے تو اس کو آپ کا احترام ہے وہ آپ نے کرنا ہے. مثلا ہم اس زمانے میں بھٹو کے متعلق بہت خلاف تھا زمانہ, جب میں 1980s کی بات کر رہا ہوں, ضیاء الحق کی حکمرانی تھی, تو باقاعدہ شامی صاحب کی انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے بھٹو صاحب لکھنا ہے یا جناب بھٹو لکھنا ہے, کہیں ایسا لفظ یہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی آپ لکھیں. پھر وہ ہمیں ایک اور تربیت انہوں نے جو کی, میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹوں کو دیکھنی چاہیے. انہوں نے کہا کبھی یہ ججمنٹس نہ دیا کریں کہ فلاں چور ہے, ڈاکو ہے. اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ یہ ایف آئی آر ہوئی ہے, یہ ایف آئی آر ہوئی ہے, یہ ایف آئی آر ہوئی ہے. فیکٹس بتائیں, جو آپ کی رائے ہے یہ وہ رائے بنائیں, یہ آپ رائے بنا کے اس کو نہ دیں, یہ نہ کریں. کتاب لکھنا کب شروع کیا, کب خیال آیا کہ اس کو یہ کالم لکھے ہیں تو ان کو کسی کتاب میں ڈال دیا جائے؟ یہ ابھی میں پہلی میری جرنلزم پہ کتاب تھی, وارث میر صاحب نے اس پہ لکھا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے,
حامد میر صاحب بھی مجھے کہہ رہے تھے میرے پاس وہ کتاب پڑی ہوئی ہے، ان پہ باچا جو تھا وہ بیک فلیپ جو ہے حامد وارث میر صاحب نے لکھا تھا. وہ ہمارے یہاں ایک دوست تھے، انہوں نے کہا یار اس وقت میں نے ماسٹرس میں داخلہ نہیں لیا تھا. اچھا. قومی ڈیسک میں کام کرتا تھا، میں کافی لکھ لیتا تھا. یعنی ایک جو ہوتا نا ناول انگریزی کا اچھا خاصا ناول، اس کا میں ہفتے میں تلخیص کر کے وہ مارتا تھا. یہ مطلب میں نے کافی سارا کام کیا. یعنی پڑھنا اور جو ریڈنگ کا بھی بڑا ظاہری بات مہارت ہو گئی، تو لکھنے کی مہارت وہ کافی زیادہ تھی اور کافی تیز تھی. کوئی ڈائجسٹ سب پورا میں ہی کرتا تھا اور کچھ اور بھی ظاہر ہے لوگ اس میں سپرویژن کرتے. لیکن ایک بڑی چیز ہے کہ شامی صاحب نے بڑا کانفیڈنس دیا کہ مطلب کئی دفعہ ہوا کہ بہت بڑے لوگوں کا بہت بڑی چیزیں جو ہیں میں ان کے پاس لے کے گیا، تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا. اس نے نہیں، آپ جو ہے میں نے آپ کو بٹھایا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پھر کئی دفعہ لیکن یہ میں ان میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی کرے ان سے کہ کئی دفعہ ان کا اداریہ آیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح سے ہونی ہے. تو وہ آرگومنٹس پوچھتے تھے. میں نے وہ واحد بندہ دیکھا ہے اپنے فیلڈ میں کہ اگر آپ نے ان کی بھی کسی چیز میں غلطی نکالی ہے تو وہ آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ 4 سال بعد بھی کہتے تھے کہ یہ تو کی چول ماری، تم کرو تو میرا جو ہے نہیں یہ نہیں تھا. وہ یہ ضرور پوچھتے تھے کہ اگر آپ یہ غلطی نکالتے ہو تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اشرف صاحب، یہ ایک نا آپ کا گر ہے دوست بنا لینے کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دے رکھی ہے، کو ملکہ دی ہے. بڑے بڑے لوگ ماشاء اللہ آپ کے، ابھی شامی صاحب کا کالم میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ کے بڑے مداح تھے. تو ایسے آپ لوگوں کو اپنا مداح کیسے بنا لیتے ہیں؟ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو دوست بنا دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ 2 لوگوں نے آسمان کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے، دوسرے کو کیچڑ نظر آیا. میں لوگوں کا جو آسمان پہ ستارے ہیں نا، میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کو انجوائے کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت تک کسی کو مشورہ نہیں دیتا جب تک وہ مانے نہ کو، مطلب اس کو ضرورت ہو تو اس کو بتا دو. باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں ممکن ہے وہ بھی غلط ہو، وہ بندہ صحیح ہو یا اس کے حالات میں وہ چیز صحیح ہو. تو میرے خیال ایک تو جو غیر ضروری طور پہ لوگوں کو مشورہ دینا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ان کا برا وقت ہو تو انہیں محسوس ہو کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں کا برا وقت ہوتا ہے نا تو آپ انہیں چائے کا کاپی پلا دیتے ہیں نا تو وہ لوگ یاد رکھتے ہیں. تو ادروائز عروج کے زمانے میں آپ 100 بندوں کو بھی کھانا کھلا دیتے ہیں نا ان کے اعزاز میں، وہ انہیں یاد نہیں رہتا. تو بات یہ ہے کہ اور یہ آپ کا اپنا بھی کریکٹر ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ عروج پہ نہ ہو تو آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ کیسا ہے، یہ آپ کا اپنے کریکٹر کا امتحان بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ میڈیا کے استاد ہیں، آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب خود پڑھتے تھے، آپ نے بتایا اینول سسٹم کے اندر. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ یونیورسٹیوں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی رہا، پڑھاتے بھی رہے. آج بھی میڈیا کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو جو ایجوکیشن ہے، میڈیا ایجوکیشن، آپ نے اس کا بہت یعنی لمبا عرصہ دیکھا ہے، تقریباً کوئی کہہ لیجیے کہ 2-3 دہائیاں آپ کی آنکھوں سے گزری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہمارا جو آج کا میڈیا ہے، جو میڈیا ایجوکیشن ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے یا اس کے اندر کچھ نزلی آئی ہے؟ بہت آگے بڑھ رہی ہے، بہت ہی آگے بڑھ رہی ہے. آپ سلیبس دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں تھا. پریس ہسٹری، کچھ چیزیں، وہ بنیادی طور پہ پرنٹ صحافت جو تھی اس میں تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا چلا رہے ہیں، وہ پرنٹ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں. ہم اب اسلامی دنیا کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ بہت ڈومینیٹنگ ہے. آپ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ بہت ڈومینیٹنگ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انڈیا 5-6 گنا آپ سے بڑا ملک ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں. آپ نے بھی اپنا نیریٹو جو دیا ہوا ہے. ابھی جنگ میں ایک جنگ جو ہے ہمارے فوجیوں نے جیتی ہے، ایک ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی جیتی ہے، ایک ہم نے اپنے نیریٹو پہ بھی جیتی. یہ ان بچوں کی وجہ سے ہم نے جیتی ہے. یہ بچے ہمارے بہت محنتی ہیں، دے آر ویری ٹیلنٹڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھے ہیں، ہمارے زمانے کے لوگوں سے اچھے. یہ ایک بری بات ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ اب آپ دیکھیں یہ جتنا ادارہ یہ آپ کا ہے، آپ ذرا دیکھیں نوجوان لوگ ہی چلا رہے ہیں. آپ لا دیں 20 بندوں کو تو اس مائی کو سیدھا نہیں کر پائے گا. اچھا اب یہ چیزیں تو آئی ہیں نا کہ اب پہلے ہمارا معاملہ یہ تھا کہ آپ اخبار آپ کا لاہور پاکستان یہاں تک چلا گیا. اب آپ نے ریچ پہنچا دی پاکستان تک، اب آپ نے ریچ پہنچا دی پورے پلانٹ تک. اچھا یہ جو ہم نے صلاحیت حاصل کی ہے ہمارے میڈیا کے لوگوں، یہ ان بچوں نے کی ہے نا. یہ فرشتے تو نہیں آئے نہ ہم نے لوگوں کو امپورٹ کیا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا کا پورا سسٹم ہے یہ ہمارے بچے چلا رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں یہ دوسرے ملکوں میں جا کے چلا رہے ہیں. تو ہم اس کے باوجود بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے.
ڈاکٹر صاحب یہ وہ ہمارے یہاں نا میں لگتا ہے کہ جو ہوتا ہے منفی رخ ہم زیادہ دیکھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ہم آسمان پہ ستارے نہیں دیکھتے, زمین کا کیچڑ دیکھتے ہیں. تو وہ یہ کہ جب تک آپ اس کا مثبت رخ نہیں دیکھیں گے تو آف کورس آپ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ یہی میڈیا ہے, آپ کو اس میں یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ یہ تو جی ہمیں کچھ نہیں ہے یار, ہم تو آپ کچھ نہیں کر پا رہے, اور یہ دیکھیں ہمارا کیا حال ہو گیا. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں, بہرحال اسی یعنی یہی لوگ ہیں. یہی نہیں, آپ 20 سال پہلے کے بندے کو لگا دیں, اتنے چینل چل رہے ہیں, اتنے سوشل میڈیا, وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب آپ کے جو نئے دفتر آئے ہیں یا ایسے نئے ادارے کھلے ہیں, وہ تو بوڑھے کو رکھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو چل رہے ہیں. یہ آپ تصور کر سکتے ہیں, آپ کے ATM چل رہے ہیں, آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کے سسٹم چل رہے ہیں, آپ کے الیکٹران, آپ پوری دنیا میں آپ کے بچے جو ہیں وہ ریموٹ جابس کر رہے ہیں, ان کے اداروں کو چلا رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح چلا رہے ہیں نا, کہ یعنی کو 12-15 بلین ڈالر جو ہے آپ کے بچے یہ کما کے آپ کو دے رہے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت برے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ انفارمیشن منسٹری میں بھی رہے ہیں, میڈیا کی آزادی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میڈیا ہمارا آزاد ہے, آزاد نہیں ہے, آپ بھی کیا رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک امریکن پریس کمیشن تھا 1948 میں بنا, اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے یہ کہا کہ اگر میڈیا رسپانسبل نہیں ہوگا تو اپنی آزادی کھو بیٹھے گا. میڈیا کو رسپانسبل ہونا چاہیے. دیکھیں, بس بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو آزادی ملی ہے نا, وہ ملی ہے سچ کو, سچ بیان کرنے کو. ہمارے جو لوگ ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں ہمیں جھوٹ بولنے کی آزادی دی جائے, ہمیں دوسرے بندے کی بے عزتی کرنے کی آزادی دی جائے, ہمیں جو ہے وہ ملک کے خلاف چلنے کی آزادی دی جائے. یہ ابھی آپ کے گلف وار ہوئی تو یہ ابھی جو لڑی ہے, تو امریکہ میں پینٹاگون نے ایک سمپل انسٹرکشنز دیں کہ جی چونکہ اگر فوجیوں کا معاملہ ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی کہ جو جنگ میں فوجی مارے جائیں گے امریکی, ان کی تصویریں نہیں چھپیں گی, ان کے کفن جو ہیں جب ان کے تابوت اتریں گے نا, وہاں پہ ان کی کوریج نہیں ہوگی, ان کے عزیزوں کے رشتہ داروں کی کوریج نہیں ہوگی. نہیں ہوئی. وہ کوئی آزادی صحافت کو مسئلہ نہیں. ایک آپ کا نیشنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, ایک اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. پاکستان میں مجھے آپ بتائیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ کا صحافت تھی, اب پرنٹ میڈیا تھا, 10-12 بندے تو پورے پاکستان میں کنٹرول کرتے تھے. پھر اب یہ ہو گیا آپ کا الیکٹرانک میڈیا آ گیا, 100 بندے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے. اب تو ہر بندہ جو ہے اس پہ جا رہا ہے. اب مسئلہ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ میڈیا میں آزادی کا مسئلہ نہیں ہے, میڈیا میں آزادی کو ریگولیٹ کرنے کا مسئلہ یہ کہ دیکھیں اب کیا مسئلہ ہوا کہ یہ جرنلسٹوں کی دھی ماں بہن ان کے جو مرضی چھاپ دیں, آپ کے پاس علاج ہی کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے آزادی کا, تو یہ دیکھیں نا, یہ سوشل میڈیا نے آزادی کا تو کانسیپٹ ہی ٹیکنالوجی نے ختم کر دیا کہ آپ کی کوئی لوکل خبر تو ہے کوئی نہیں, آپ کی خبر تو پورے پلانٹ پہ جا رہی ہے. آپ ایک پلانٹ جو گلوبل ولیج ہے اس کا آپ حصہ بن گئے ہیں. اب وہ تو مسئلہ ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ رسپانسبل سٹیزن نہیں ہیں. اگر رسپانسبل سٹیزن نہیں, لیکن ابھی ہم ایک دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر دیکھیں کہ کتنا زبردست میڈیا ہے, کہ ابھی انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی, انڈیا کے جو ٹاپ چینلز ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا لاہور قبضہ ہو گیا, گجرانوالا ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں. ہمارے یہاں تو ایسے نہیں کیا. ہمارے یہاں تو زیادہ رسپانسبل لوگ ہیں, ہمارے یہاں تو سوشل میڈیا کے لوگ زیادہ رسپانسبل. اگر آپ اب انڈیا سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں, یہ خبر کے جو بھی آپ بنا کے دیکھ لیں, کوئی انڈیپینڈنٹ بہت آگے ہیں ان سے. وہ تو انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا نا کہ جی قبضہ ہو گیا. وہ صرف سمپلی یہ, اگر وہ صرف BBC دوسرے چینلز کو ہی دیکھتے, وہ جو واشنگٹن پوسٹ میں اور نیو یارک ٹائمز میں جو رپورٹیں چھپی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انہیں اوپر سے آتا تھا واٹس ایپ ایک کہ یہ چیز چلا دیتے تھے. پاکستان میں تو ایسا کوئی کہیں بھی نہیں ہوتا. ہاں دیکھیں, یہاں گالیاں دینے پہ پابندی ہے. آپ اگر آپ کو بات کرتے ہیں آپ کی, اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ آپ رپورٹرز محنت نہیں کرتے. یعنی آپ سٹوری دیں, آپ کہتے ہیں فلاں جگہ کرپشن, آپ کہتے ہیں جی 10 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے جی, تو اب دیں 10 کروڑ. آپ کہتے ہیں نہیں وہ بندہ بتائے نہیں 10 کروڑ کی نہیں ہوئی, وہ کہے جی 5 کروڑ کی ہوئی ہے یا 5 لاکھ کی ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اس پہ فگرز آپ نے, یہ تو آپ کی جو سٹوریز ہیں وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہی. یعنی ہم جرنلزم نہیں کر رہے. ابھی آپ دیکھیں نا ہو کیا گیا ہے, وہ ایک میجر ہے انڈیا میں, وہ گالیاں دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ ہو جائے. اب یہ تو جرنلزم نہیں ہے. اب اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا معاشروں میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں, چیزیں چلتی. اب ایک ہم نئے فیز میں داخل ہو گئے. ہم جرنلزم کے جو پرانی چیزیں ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کیا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے نا بیسک پرنسپل وہ یہ ہے کہ جو
جس کو عزت ہے معاشرہ دیتا ہے, جس کو پروٹیکشن دیتا ہے, جو پرولیجز ہیں وہ سچ کے ہیں, وہ جھوٹ کے نہیں ہیں. میں بالکل نہیں کھڑا ہوں گا کہ جی جھوٹ کو پرولیجز دیں. آپ نے اگر میں آپ کے سچ کے لیے تو آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے خلاف بولتے ہیں, سچ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن آپ اپنے خلاف یا ساتھ والے کسی بندے کے خلاف بھی جھوٹ بولتے تو میں آپ کے ساتھ نہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ سوشل میڈیا کو ایٹم بم کہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک یعنی آپ کی رسائی کتنی ہے, امیجیٹلی پورے پلانٹ پہ بات پھیل جاتی ہے. آپ اس کو وہ کہتے ہیں نا جھوٹ جو ہے سیکنڈز میں پھیل جاتا ہے, اور سچ جو ہے اس کو جوتے باندھتے ہوئے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جب تک کوئی بات پوری دنیا میں پھیل چکی ہوتی ہے اس وقت تک, اس کے بعد آپ اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا معاشروں میں یہ چیز تو ہونی چاہیے. اب آپ دوسری ایک بات ہے کہ پاکستان جو ہے, یہاں پہ میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کروں گا, یہاں چینلز نے پروگرام کیے, کیس ان پہ ہوئے, انگلینڈ میں جرمانے ہو گئے, وہاں پرائیویسیز لا سخت ہیں, دوسرے لا. اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ جو مرضی چھاپ دو. یہاں کسی بندے کو خوف ہے میں چھاپوں گا کوئی مسئلہ ہو جائے گا. امریکہ میں ہے, انگلینڈ میں ہے, یورپ میں ہے. وہ ریگولیٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ریگولیٹ نہیں کرتے. جو پرائیویسیز لا ہیں, لائبل لائیں, وہ بڑے سخت ہیں. آپ کیس کر دیں, وہ سارا بلڈنگ ہی اس کو دینی پڑ جائے گی. چینل ہی بند کرنا پڑے, چینل بند کرنا پڑا ہے وہاں انڈیا میں, اس میں انگلینڈ میں, کیونکہ اب آپ نے غلط چیز چلا دی. یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تو ہمیں 2 کانسیپٹ کلیئر چیز کرنی چاہیے کہ جو آزادی ملی ہے, جو اس کے پرولیجز ہیں, وہ سچ کے لیے ہیں. آپ نے سچ بولے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں تو پھر توقع نہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ماشاء اللہ میڈیا میں رہے, تو کیا آپ کا یہ خیال بھی ہے کہ آپ کے بچے بھی جو ہیں اس فیلڈ میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ خیال تو یار, میں تو ایمانداری کی ایک بات جو ہے ڈاکٹر صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہم نے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی, میرا تو بات کرتا ہے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں, میں جوتا اتار لوں. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سلیبس ہے, یہ دورانی ہے, یہ وردی ہے, اور یہ پروڈکٹ بنے گا. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. یہ میں سمجھتا اس کا تعلق جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہے. اللہ ہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ بچے کیسے ہونے, اور جب وہ اچھے ہوں تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات میرے بچوں میں کوئی ایسی اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے میں بھی ہوتی. ماشاء اللہ. اور میں ایک خوش قسمت ہوں سمجھتا ہوں, اور اس میں ان کی ماں کا رول ہے, اس میں ان کی اپنی محنت کا رول ہے کہ یہاں پہ شاید میں نے زندگی کو چھوڑا, وہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو وہ میڈیا میں ہی ہے, میڈیا کا کام؟ نہیں, میڈیا میں تو کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. مطلب جیسے بڑا ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر ہے اس میں FBR میں, تو اس نے M.Phil کیا ہے. اس کی اب مسز ہے, وہ PhD کر رہی ہے میڈیا اسٹڈیز میں, اور دوسرا بیٹا جو ہے اس نے PhD کی ہے میڈیا اسٹڈیز میں. یعنی میڈیا میں تو آ گئے, میڈیا اسٹڈیز تو کر لی ہیں, باقی اس میں جو جاب کی چھوڑ دی, وہ دوسرا چلا گیا ڈیجیٹل ویجیٹل میں. تیسرا جو ہے اس نے بھی کوئی ڈیجیٹل ویجیٹل میں کیا ہے. میں اصل میں سچی بات ہے کہ 2-3 کام نہیں کیے, مجھے نہیں پتا وہ تنخواہ کتنی لیتے ہیں, میں ان کے کبھی دفتر میں نہیں گیا. تو وہ اسی طرح سے کہ جیسے میں نے اپنا جب ریٹائر ہوا ہوں تو اس کے بعد میں کبھی اپنے جو دفتر ہیں ان میں نہیں گیا. گاڑی میں نے اسی دن دے دی, گھر اسی دن خالی کر دیا. تو مطلب یہ کہ کچھ چیزیں کی ہیں اور پھر اس سے آسانیاں ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ماشاء اللہ, آپ کے جتنے بھی حلقہ احباب میں لوگ ہیں نا, وہ آپ کے جو اقوال زرعی آپ شیئر کرتے ہیں نا آج کل تیسرا رخ کے نام سے, اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, لائک. تو یہ والا جو ایک ہے, وہ جو جوامع الکلم ہونا, کہ مختصر الفاظ کے اندر ایک بڑی بات کہہ دینا, یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک تو سوشل میڈیا, آپ اس میں فیس بک پہ کوئی چیز ڈالتے ہیں, آپ کو مختصر کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکچولی زندگی گزری ہے, لوگوں سے بہت ملاقات ہوئی, مطالعے کا مجھے بہت شوق ہے, اور پھر میں اب سوچتا ہوں کہ یار یہ بندہ ایسے چیزیں ہیں, تو وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ سوچتا ہوں. تو میں چاہتا تھا لکھ دوں, وہ لکھ دی تو وہ اپنا کتاب ہی بن گئی. پھر اب معروف کلاسا صاحب نے کہا یار یہ ضائع کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, انہیں آپ ذرا نا ایک کتاب بنا لو. کتاب بنا لی, وہ سنگ میل والوں نے چھاپ دی. وہ افضال صاحب محبت زیادہ کرتے ہیں, انہوں نے کچھ زیادہ خوبصورت چھاپ دی. پھر شامی صاحب کو وہ پسند آ گئی, انہوں نے بڑا ہی شاندار کالم لکھ دیا. مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ کیوں اتنا اچھا لکھ دیا. میرا خیال ہے کہ وہ مجھے چونکہ تھوڑا سوچنے کی عادت ہے, تو مجھے مزہ آتا ہے کہ چیزوں کو سوچنے میں, چیزوں کو دیکھنے میں. اور مجھے بعض اوقات جب انکشاف ہوتا ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہم اس کو سوچتے ہیں, کیونکہ میں نے ایک کوشش بہرحال کی
کہ جو میرے والدین نے کہا، میں نے کہا کہ وہ صحیح تو نہیں کہا، غلط تو نہیں کیا، اس پہ بھی دیکھ لیا میں نے سوچا. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اپنے والدین کی باتوں میں بہت ہی پھنس جاتے ہیں. آپ والدین سے، باپ سے جھگڑا کر لیں گے لیکن باپ کا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، باپ کے اسی پہ رہیں گے، اسی پہ زندگی. میں نے اس پہ نہ سوچا کہ یار یہ یہاں ابا جی ٹھیک تھے، یہاں ٹھیک نہیں تھے. اسی طرح سے بڑے لوگوں نے بھی جو کچھ سوچا کہ یار یہ بات درست بھی تو ہے کہ مثلا فرض کرو نام بہت بڑا ہے تو وہ غلط بھی تو کہہ سکتا ہے. تو اس لیے بہت سی چیزوں میں ہوا. اس طرح سے مجھے جیسے قرآن سے عشق ہے تو میں قرآن کا بڑا مطالعہ کرتا ہوں، اور قرآن سے بہت سی چیزیں ہیں جو میں دیکھتا ہوں. اور پھر میں چونکہ سوشل میڈیا میں مختصر دینی چاہیے، مختصر وہ میں آیتیں بھی دیتا ہوں، لیکن ایک چیز یہ تھا کہ اس قرآن کی ایک وزڈم بھی ہے. پھر یہ قرآن کی بیسکلی وزڈم کے ساتھ پھر میں نے بائبل بھی پڑھی، میں نے تالمود بھی پڑھی، پھر میں نے گیتا بھی دیکھی. علامہ اقبال گیتا کو بہت بڑی کتاب کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا کون سی چیز ہے، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے چیزیں آئی ہیں، تو ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسانی فطرت کے متعلق، چیزوں کے متعلق، جس میں تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اللہ بول رہا ہے. تو یہ ایک شوق تھا اور شوق ہے. تو اس میں بہرحال غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں اور وہ درست بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ایک چسکا ہے، مزہ ہے، اور تو کچھ نہیں. سر، میڈیا کے اندر آنے والے جو نئے لوگ ہیں اور نئے طالب علم ہیں، ان کو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں، کوشش کریں کہ سچ بولیں. جب آپ کو رکاوٹ ہو تو اس وقت آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ سچ ہی بولیں، لیکن اس طرح سے بولیں کہ جو لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ سچ ہی بول رہے ہیں. آپ کو سچ بولنے کا ہنر آنا چاہیے. یعنی یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ سچ نہیں بول سکتے، ہمیشہ ہی آپ سچ بول سکتے ہیں. اس میں کبھی میں نہیں سمجھتا جب آپ سچ نہیں بول سکتے تو صرف اس کی وجہ گورنمنٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ آپ کی نالائکی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بات اس طرح سے کہنی نہیں آتی. بالکل صحیح. آج اگر دوبارہ سوچیں کہ آج سے وہ یونیورسٹی میں دوبارہ پڑھنے کا موقع ملے تو وہ اسلم ڈوگر جو اس وقت پڑھتا تھا، اس کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ تمہیں آج کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال یہی کرنا چاہیے تھا. میں دوبارہ بھی ساری یہ زندگی اس طرح سے گزارنے پہ خوش ہوں. ٹھیک ہے، کوئی وہ ایک کتاب ہے بین بریڈلی کا، اس کا ناول ہے، کتاب ہے، اس کی آٹو بایوگرافی ہے، واشنگٹن پوسٹ کے وہ ایڈیٹر رہے ہیں. تو ایک گڈ لائف، تو اللہ کا شکر کرتا ہوں گڈ لائف. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ نے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں دیا، اپنی رحمت اور کرم کی وجہ سے دی. اور ڈاکٹر صاحب، آپ سیاستدانوں کے بہت قریب رہے ہیں. کس سیاستدان کو آپ نے بڑا ہائی ریٹ کیا کہ یہ بندہ بڑا جو ہے وہ مین آف پرنسپل تھا اور بڑا جینون بندہ تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا، مطلب مجھے ایک موقع ملا کہ میں نے پاکستانی جرنلسٹ بھی پڑھے، میں نے باہر کے لوگ بھی پڑھے. میں نے جو ہے پاکستانی سیاستدانوں کو بھی جانتا ہوں، میں باہر کے سیاستدانوں کو بھی جانتا ہوں. ان کی پھر میں یہاں کی مجبوریاں بھی جانتا ہوں، ان کی مجبوریاں بھی جانتا ہوں. میں تھوڑا سا اس چیز کو نا اور طرح سے دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ سیاستدان تو بیچارے جیسے ہیں، پبلک کی بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے. مثلا میں امریکہ میں تھا تو میں نے ایک امریکی سے پوچھا کہ یار یہ مونیکا کا اس دن جھگڑا تھا، وہاں چلا ہوا تھا، کہ یہ مونیکا کا یار کیا جھگڑا ہے؟ اس نے کہا یہ ہم نے اسے پوپ تھوڑا منتخب کیا تھا، ہم نے تو اسے پریزیڈنٹ منتخب کیا تھا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو کرتے ہیں تو ان کی چیز کو بھول جاتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے، دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں، سیاستدانوں نے کرپشنز بھی کی، سیاستدانوں نے برے کام بھی کیے، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم یہ 78 ایئرس ہم نے پورے کیے ہیں. انڈیا آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، 5 گنا بڑی طاقت ہے اور وہ آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. وہ کبھی وہاں بلوچستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کبھی یہاں ہمارے جرنلسٹوں کو پیسے دے رہا ہے. اس میں اگر ملک کھڑا رہا ہے تو اس کا ایک بہت کریڈٹ تو آپ کو سیاستدانوں کو دینا چاہیے. جیسے بھی یہ جمہوریت جاتی ہے وہ پھر جمہوریت لے آتے ہیں، پھر چیزیں چلتی ہیں. یہ ایسا نہیں تھا. مسئلہ سمپلی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بزرگ لوگوں نے بتا دیا کہ جیسے ہم پہلے جو تھے امریکہ تھا ہمارا پاکستان، ہم ایتھوپیا بن گئے. اب جب پاکستان بنا ہے، کیا اس میں کیا حالات تھے؟ مطلب جو آپ کا گروتھ ریٹ تھا وہ 0.5 تھا. جو پاکستان کا گروتھ ریٹ ٹوٹل نکال کے دیکھ لیں وہ 5% ہے، گویا 10% سے زیادہ رہا ہے.
اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں کہ یعنی یہ ہمارے بزرگوں نے بڑے رولے ڈالے ہیں یار. مطلب یہ کہ اب ہمارے جی وہاں پودینے کے باغ ہوا کرتے تھے, کو پوچھتے نہیں یار پودینے کے باغ نہیں ہوتے, یہ بڑے بندے کی بات بتا رہا ہوں. اب جھوٹ بولتے ہیں نا. ابا جی کی دادا جی کی وہاں پہ فلور مل تھی, پتہ لگتا چکی تھی. کیا جی آئل مل تھی, کولو لگا ہوا تھا. بھائی ہم جو ہے ہم نے بڑی ترقی کی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, جس بندے دیکھیں بدقسمتی تو ہر ملک میں, امریکہ میں بھی ہوتی ہے. وہ بدقسمت 5-10% جو لوگ ہیں جن کی وجہ ان کی اپنی نالائکی ہے, بدقسمت, اس کو ذرا ہٹ کے آپ اوور آل اس پورے گاؤں کو دیکھیں. کسی سندھ میں چلے جائیں, میں جاتا ہوں گاؤں میں, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گاؤں میں جاتا ہوں, میں پوچھتا ہوں لوگوں سے. جو لوگ ہیں وہ جن کے جو پیدل چلتے تھے وہ سائیکل پہ آ گئے ہیں, جو سائیکل پہ چلتے تھے وہ موٹر سائیکل پہ آ گئے ہیں, گاڑیاں آ گئی ہیں. پورا جو تحصیل ہوتی تھی اس میں کسی کو گاڑی نظر نہیں آتی تھی. اب ایک گاؤں کی گاڑیاں نہیں آپ گن سکتے. میں آپ کہیں یہ پنجاب کی بات نہیں, آپ کے پی میں بھی چلے جائیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہیں, لیکن نظر نہیں. بہت برا حال ہے. آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جی تو لوگ بھوکے مر گئے. لیکن ایمانداری سے پوچھیں, آپ یہاں کھڑے ہیں بندے, کبھی آپ نے کسی کو بھوکے مرتے دیکھا ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں, جو رپورٹیں آ رہی ہیں ایسی بیماریوں کی آ رہی ہیں جو زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. شوگر کی آپ کی بڑھ رہی ہے, آپ کے موٹاپا بڑھ رہا ہے, آپ کی دوسری چیزیں یہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے, اوور ایٹ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. آپ کو میں جیسے ہم بیٹھے بات کر رہے تھے, سہیل وڑائی صاحب نے کہا موچی ہوتے تھے جوتے, جو ہر باہر گلی کے باہر موچی ہوتا تھا. اور وہ جو ہے وہ اب آپ کو نظر نہیں آتا. جوتا لوگ بدل لیتے ہیں. پیمنٹ دفتروں میں نے افسروں کو دیکھا ہے جو پیمنٹ لگائے ہوئے, رفو کا اچھا کپڑا, رفو گھر ہوتے تھے, ابھی شاید ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں, اس طرح سے نہیں ہیں کہ عام دکانیں ہوتی تھی ہر جگہ پہ, ختم ہو گئی ہیں. آپ لوگوں نے جو ہم لوگوں نے اس معاشرے کو جو بہتری ہوئی ہے وہ آخر سیاستدانوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کا بھی سیاستدانوں کو کریڈٹ دیں نا. پاکستان جو ہے ایران لگا ہوا ہے, کتنا پوری دنیا آپ کے پیچھے. آپ نے ایٹم بم بنا لیا اور اس ٹیکنالوجی سے بنایا جس میں انڈیا نے نہیں ابھی تک بنایا. امریکہ نے ہمارے بعد اس ٹیکنالوجی سے ایٹم بم بنایا, چین نے اس کے بعد بنایا. اچھا یہ لوگ جن لوگوں نے, میں ڈاکٹر کریر خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا ہے, یہ بڑے شاندار لوگ تھے, لیکن نہیں جی وہ یوں ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بدقسمتی کی بات ہے. میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ سر سید احمد خان جو ہے, آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, اس میں یہ ہو گیا وہ گیا, ان کے مذہبی جو معاملات ہیں ہم ان سے اختلاف ہے. ویسے تو جی ہم نے بدقسمتی جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی پاکستان میں بندہ ہو, وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک تو اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے, دوسرا وہ واجب القتل بھی ہے. یہ تو ہم نے یہاں تک تو ہم نے پہنچا دیا. یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے, یہ سیاستدانوں نے بالکل کام نہیں کیا یہاں تک پہنچانے میں. اچھا لیکن یہ ہو گیا, لیکن آپ نے کہا کتنے, آپ کہاں سے چلے تھے, اب کہاں پہنچے ہیں؟ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ پاکستان بنا آپ کے پاس دفتروں میں کانٹے نہیں تھے. انڈین گورنمنٹ اسٹیبلش گورنمنٹ تھی نیو دہلی میں, یہاں تو گورنمنٹ نہیں تھی, یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایمبولینس کی بات ہوتی تھی, وہ ایمبولینس تھی, یہ تھی, وہ ایمبولینس 2 ہی تھیں ان کے اس وقت. اور فاطمہ جناح جو ہیں ان کے کہنے پہ وہ سب کچھ کیا گیا تھا, جس پہ بڑا انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا ہے. فاطمہ جناح بہت دیر تک زندہ رہی, حکومتوں کے خلاف بولتی رہی. اس نے ایک دفعہ نہیں کہا جی ہماری ایمبولینس قائد اعظم کو آئی جو خراب ہو گئی. اس وقت حالات ہی ایسے تھے, فاطمہ جناح جانتی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ 225 کے جو ہیں فیسلٹی وہ 1947 میں لے جائیں کہ جی یہ فیسلٹیز اس وقت کیوں نہیں تھی, بھائی تھوڑا سا تو چیزیں دیکھیں. آپ کے پاس تو یہ تھا کہ ایمبیسڈر نہیں تھے, آپ نے ایمبیسڈر رکھنا تھا انڈیا میں. تو اسماعیل صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کہا جی آپ ایمبیسڈر بنے, ان کے میں تو انڈین شہری ہوں. اس کا اچھا آپ انڈین شہری رہیں, بن جائیں. کیا کرتے, آپ کے پاس چیزیں نہیں تھی. ہم نے جہاں سے آغاز کیا ہے, یہ جو ایریا تھا یہاں گورنمنٹ نہیں بنی ہے, چیزیں نہیں بنی ہیں, اور سب کچھ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. آپ کے خلاف انڈیا نے بہت کوشش کی ہے, مسلسل اس نے کوشش کی یہ ملک ٹوٹ جائے, تباہ ہو جائے, آپ ہار جائیں. آپ نے سروائیو کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سروائیول ہے یہی پاکستان کا بہت بڑی ایک کامیابی ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے یہاں کے عوام کو بھی جاتا ہے, یہاں کے سیاستدانوں کو بھی جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ کیا تھا, یہ لارنس زائرین نے کہا جی یہ ملک ٹوٹ جائے گا, فلپ کور نے کہا جی یہ ملک ٹوٹ جائے گا, تو بہت برا ملک ہے یہ. تو یہ جو ہمارے جو پوائنٹس ہیں اس میں تو یہ ملک چلتا نہ, وہ بندے مر گئے, پاکستان تو ہے. ہم تو جنگ بھی ایک چوتھے, اب آپ دیکھیں 4-5 گنا آپ سے بڑا ملک ہے,
اس کو آپ نے تھپڑ لگا کے بھگا دیا. مطلب اس کو خود شرم آنی چاہیے, کہ اس کو لڑتے ہوئے ڈرنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے کہ ایک ملک جو چھوٹا سا ملک ہے, کچھ نہ کچھ تو یار اس میں ہے نا. لیکن اس کے باوجود وہ یوں ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. میں وہ لکھ رہا تھا, میں نے لکھا بھی, میں نے کہا جو انڈینس کہہ رہے ہیں وہ انہیں وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لڑائی کے بعد اگر کوئی موقع جو ہے وہ یاد آئے تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو اب آپ دیکھو اتنا کچھ آپ لوگ کا, تو یہ آپ لوگ ہی کر رہے ہیں نا, پاکستانی کر رہے ہیں کہ, لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم چیزوں کو, یہ اصل میں ناشکر گزاری ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ناشکر گزاری کا ہے. اب آپ ایمانداری کی بات ہے, اب پاکستان میں لوگوں کو کہتے ہوئے تکلیف ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, ہر چیز آ رہی ہے کہ فلاں بندہ بھوکا مر گیا, کبھی پڑھا ہے, کبھی کسی نے دیکھا ہے. یہ آپ, بلکہ میں اور بات یہاں کرنے جا رہا ہوں کہ ایک آپ کا سوشل کلچر ہوتا ہے نا, چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو لنگر خانے بنے ہوئے ہیں ان کے, وہ گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ یہاں کو بھوکا نہیں مر سکتا. یہ عجیب و غریب ملک ہے, لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے, نہیں دیکھنے کے لیے تیار. اگر نہیں دیکھنے کے لیے تیار تو پھر تو ایسا ہی ہوگا. ہمیں یہ چیزوں میں شکر کرنا ہے. آپ کبھی غور کریں, میں امریکہ گیا ہوں, انگلینڈ گیا ہوں, دوسرے ملکوں میں گیا ہوں, خدا کی قسم ایمانداری کی میں بات کر رہا ہوں, جتنا پھل پاکستان میں ہوتا کبھی کہیں ہے ہی نہیں. نہ اتنا زیادہ پھل اور نہ اتنا لذیذ پھل, نہ اتنا اچھا پھل. پاکستان میں جو ساری ملاوٹ جو ہے یہ پھل آپ کا ٹھیک کر رہا ہے. آپ ذرا تصور تو کریں, اب یہ باہر آپ کے نکلے پھل ہی پھل. امریکہ میں جاتے ہیں چنگے اچھے بلے لوگ جو ہمارے, 1 کلو لے لیا آپ نے سیب, وہ ہفتہ ہی چلے گا, آپ کے 2 ہفتے چلے کھایا نہیں جاتا. یہاں آپ سوچیں کہ کتنے ٹن پھل جو ہے وہ سڑکوں آتا ہے اور وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. ہم امریکہ سے ہمارے پاس دوست آتے ہیں, یار وہ اس کا امرود کھانے کو دل چاہتا ہے, یہ آم کھانے کو دل چاہتا ہے, لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں قدر ہوتی ہے کہ یہ جو ہم پھل کھا رہے ہیں, یہ امریکہ کا بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ کیسے کھائے گا اس کو, اس طرح سے یہ افورڈ کر سکتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محمد اسلم ڈوگر صاحب. بہت ہی ڈفرینٹ اینگل ہے, بڑے ہی مختلف انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, پاکستانی سیاست کے حوالے سے, سیاستدانوں کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے. ایک بہت ہی مثبت, بڑا ہی پازیٹیو اور بڑا ہی روشن ایک انداز فکر ہے جو آج ہم نے ان سے سیکھا ہے. اس امید کے ساتھ کہ ہماری آج کے اس مہمان کی گفتگو سے آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا, ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.